بڑا احسان کیا، اپنا محبوب بھیجا، آمنہ کا لال، عبداللہ کا یتیم، حسن و جمال کا پیکر، اولین اور آخرین کے کمالات کا جامع، نبیوں کا امام، نبیوں پر مور، خاتم النبیین، جسے ابراہیم خلیل اللہ نے رب سے مانگ کر لیا۔ کس سے لیا؟ کس سے مانگ کر؟ اور کب مانگا؟ اللہ کے خلیل بیت اللہ کی تعمیر کر کے فارغ ہوئے، اپنی مزدوری اللہ کے سامنے پیش کی اور عرض کرنے لگے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ امتحانات کے تسلسل سے نکلنے والا خلیل جھولی پھیلا کر اللہ کے سامنے اپنی یہ مزدوری پیش کر کے یہ فرمانے اللہ ہمارا یہ عمل تیری شان کے مطابق تو نہیں، اور تیری شان کے مطابق عمل کر کون سکتا ہے؟ تو اپنے فضل سے قبول کر لے، تو سننے والا ہے درخواستوں کو، جاننے والا ہے جذبوں کو۔ اے اللہ ہم دونوں کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا دے، ہماری اولاد میں سے امت کو اپنا مطیع بنا دے، ارینا مناسکنا اس گھر کی عبادت کے طور طریقے بھی تو ہمیں سکھا دے، وتب علینا ہائے ہائے وتب علینا اے اللہ کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معاف بھی کر دینا، جذبوں میں کوئی کمی رہی ہو تو معاف بھی کر دینا، انک انت التواب الرحیم تو بار بار توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے خلیل بیت اللہ کی تعمیر کر کے معافی مانگ رہے، ہم تو گناہوں پر بھی نہیں مانتے۔ اللہ کے خلیل بیت اللہ کی تعمیر کر کے، رب ذوالجلال کو تو گنہگار کی عاجزی بھی بڑی پسند ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گنہگار کی آنکھ سے مکھی کے سر جتنا آنسو کا قطرہ نکل کر چہرے پہ ٹپک پڑے اللہ اس چہرے پر جہنم کی آگ حرام فرمائے۔ اس کو تو گنہگار کی عاجزی بھی بڑی پسند، اور پھر اپنے خلیل کی رب کی رحمت جوش میں آئی، خلیل جھولی پھیلا کر عرض کرے ارینا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ رب ذوالجلال کی رحمت جوش میں آئی، فرمایا خلیل ہر مالک کام کے مکمل ہونے پر مزدور کو مزدوری دیا کرتا ہے، آج تو مزدوری مانگ اپنے ذوق کے مطابق، میں دوں گا اپنی شان کے مطابق۔ آج تو مانگ اپنی پسند کے مطابق، اور ہر ایک آدمی اپنے ظرف کے مطابق مانگتا ہے۔ راجہ جی پھر مٹھائی دے ڈبہ تو کوئی ملنا چاہیے نا، بڑا سونا کام کیتا، کپڑے دا جوڑا ایک مل جائے جی، اور جوتیاں دا جوڑا ہی دے دو جی۔ ہاں ہر ایک آدمی اپنے اپنے ظرف کے مطابق مانگتا ہے۔ خلیل نے بڑی اوپری مزدوری مانگی، آج تک ایسی مزدوری کسی نے نہیں مانگی۔ عرض کرنے لگے اے میرے رب مسجد میں نے بنا دی، اس مسجد کا امام، مدرسہ میں نے بنا دیا، اس مدرسے کا صدر مدرس، خانقاہ میں نے بنا دی، اس خانقاہ کا مربی اور مزکی، نبیوں کا امام، جسے تو نے بھیجنا ہے اسے میرا بیٹا بنا کر بھیج دے۔ تیرے لیے تو کوئی مشکل نہیں، تیرے ارادے کا نام وجود۔ فرمایا خلیل تیری یہ دعا قبول، وہ نبیوں کا امام آ رہا ہے اور تیرا بیٹا بن کر آ رہا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ میرے باپ ابراہیم نے مجھے اللہ سے مانگ کر لیا ہے۔ کس سے مانگ کر لیا ہے؟ اللہ سے۔ بولو اولاد دینے والا کون ہے؟ کس سے مانگ کر لیا ہے؟ اللہ سے مانگ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء سابقین کی بشارت، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کر اولین اور آخرین کے کمالات لے کر تشریف لائے۔ جیسے میرے نبی پر نبوت بھی ختم ہو گئی، آپ پر جمال بھی ختم ہو گیا، آپ پر کمال بھی ختم ہو گیا۔ آپ خاتم الجمال بھی ہیں، خاتم الکمال بھی ہیں، خاتم الجود بھی ہیں، خاتم الشجاعت بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جمال بھی ختم، ایسا جمال، ایسا جمال کہ صحابہ فرماتے ہیں اگر کوئی اور آپ کا معجزہ نہ بھی ہوتا، نبوت کی کوئی اور دلیل نہ بھی ہوتی،
जमाल नबूवत को देखना ही आपकी नबूवत की दलील के लिए काफी है। ऐसे तो हर नबी जमाल का पैकर होता है, सारे नबी जो अल्लाह ने भेजे, ये तो एक अंग्रेज का भेजा हुआ नबी था ना, मिर्जा गुलाम कादियानी, जिसकी एक आंख में मुस्तकिल लोड शेडिंग रहती थी, आंख काना मिनल काफिरीन। अल्लाह ने तो जितने नबी भेजे वो सारे जमाल के पैकर भेजे। और फिर इमामुल अंबिया हजरत हसन क्या फरमाते, आप गौर करें, एक दो तीन गवाहियां मुख्तसर सी जमाल नबूवत पर, जितना बीवी शोहर को जानती होती है इतना कोई और बोलो। मैं कहा करता हूँ बने रहना बाहर जुबे को पहन कर, हजरत साहब फलां साहब वो जानती होती है हजरत साहब कितने पानी में है, हाँ, जितना बीवी शोहर को जानती होती है ना कोई और। लेकिन कुर्बान जाओ, उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा कायनात फरमाती हैं, मिस्र की औरतों ने हुस्न यूसुफ को देखा, अपने हाथों पे छुरी जला ली, मेरे महबूब के हुस्न को देख लेती, अपनी गर्दनों पे छुरी जला लेती। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, हज़रत ज़ैनब से सुई उधार ली, कच्चे हुजरे में वो सुई गुम हो गई, बतेरा तलाश किया न मिली। इशा के बाद इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा मुबारका में तशरीफ लाए, नबूवत का सिराज मुनीर तलू हुआ, कमरा इतना रोशन हुआ, मुझे गुमशुदा सुई मिल गई। इसीलिए उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, आसमान का सूरज फजर के बाद तलू होता है, मेरा सूरज इशा के बाद तलू होता है। ये आपकी ज़ौजा मोहतरम की गई। दूसरे नंबर पर शागिर्द जितना उस्ताद को जानता होता है ना कोई और नहीं जानता। अबू हुरैरा सुफ़ा के मदरसे के कुल वक्ती तालिब इल्म, कितनी हदीसें पहुंचाई? 5374। सारे सहाबा में सबसे ज्यादा आका के इरशादात उम्मत तक पहुंचाने वाले कौन हैं? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु। अपने घर वाले ने उधर से घर से टमाटर की जलेबियां न लेके गया करो, की विधि से कितनी हदीसें पहुंचाई? 5300। मैंने अर्ज किया, अबू हुरैरा तेरी खुशकिस्मत निगाहों ने कम अज कम 5374 दफा तो आका के रुख अनवर की ज़ियारत की होगी ना। मुझे बता तो सही आपका जमाल कैसा? अबू हुरैरा अर्ज कर लगे, मैं क्या बताऊं? कन शम्स तजरी फी वजी, मालूम ही होता था सूरज आसमान की बुलंदियों में नहीं, हुजूर के चेहरे अनवर में चल रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमाल ऐसा दिया, ऐसा जमाल भी किसी को नसीब, कमाल ऐसा कैसा कमाल भी किसी को नसीब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से पहले जिन पर कोई हुकूमत करना गवारा न करता था, आप गौर फरमाएं, इतने ऊंचे हुए मुअल्लिम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम, मुरब्बी आज़म मुज़क्की आज़म की तरबियत और तज़किया इतने बुलंद हुए, कल और लोग जन्नत को तलाश कर रहे होंगे, जन्नत सहाबा को तलाश कर रहे होंगे। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर तू उनमें से है जिन्हें जन्नत के 8 दरवाजों से बुलाया जाएगा, हर दरवाजा बोल उठेगा, हर चौखट पुकारेगी, तुमने तो जन्नत में जाना है, मेरे बीच में से गुजर जाओगे तो मेरी भी इज्जत अफजाई हो जाएगी। अबू हुरैरा, अब सिद्दीक़ अकबर, अबू बकर, मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूं, तुम भी। और मैं अर्ज कर रहा हूं, ये इतने ऊंचे हुए हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफाकत के लिए जिन्हें मेरे रब ने चुना, ये जमीन पर बात करते हैं, इनकी राय की ताईद में रब कुरान नाज़िल हुआ। सुभान अल्लाह। कुरान की आयत नाज़िल हुई, मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे? अल्लाह ने सदके को किससे ताबीर किया? कर्ज। जैसे मुझे कर्ज दे रहे हो, जैसे कर्ज की वापसी यकीनी होती है, ये तुम्हारी वापसी में उस दिन होगी जिस दिन तुम्हारी एटीएम मशीनें जवाब दे जाएंगी, चेक बुकें उड़ जाएंगी, बैंक बैलेंस खत्म। ये आयत नाज़िल हुई। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला तशरीफ ले गए, कुफ्र का थिंक टैंक बैठा हुआ था, एक मुशरिक अबू बकर को देख कर कहने लगा, नऊज़ बिल्लाह, मुसलमानों का खुदा फकीर हो गया, अब कर्जे मांगने शुरू कर दिए। ये कहा और सिद्दीक़ अकबर ने रख के एक थप्पड़ पूरी कुव्वत से उसके मुंह पे रसीद किया और उसे पैगाम दे दिया कि अल्लाह के अजाब की पहली किस्त वसूल करो। थप्पड़ मार कर अबू बकर वापस आए, वो मुशरिक भी पीछे आ गया शिकायत लेकर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पहुंचा, हुजूर अबू बकर ने मुझे थप्पड़ मारा है। आप अपने शागिर्दों के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ थे, आपने फरमाया अबू बकर ने नहीं मारा होगा, उमर ने मारा होगा।
حضور ابو بکر نے مارا ہے، میں نے پہچانا ہے، تھپڑ کھایا اچھی طرح پہچانا ہے، ابو بکر نے مارا. کیوں ابو بکر؟ جی حضور ایسی ہوا، اس نے میرے رب کی شان میں گستاخی کی ہے، میں نے تھپڑ مارا ہے. نبوت کا انصاف دیکھیں نا، نبوت کا احتساب دیکھیں. آج ایک چور دوسرے چور کا احتساب کرتا ہے. ہاں کبھی فائلیں کھول لیتے ہیں، کبھی بند کر دیتے ہیں، کبھی معاف کر دیتے ہیں، کبھی مقدمے شروع کر. دو آدمی کو بخار ہو، دونوں ایک دوسرے کا بخار چیک کر ہوتا ہے کہ بخار چیک ہوگا. ہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جان نثاروں نے احتساب کرنا سکھایا. آپ نے فرمایا غور کرو، ایک طرف جار غار ہے، دوسری طرف جانی دشمن ہے. آپ نے فرمایا ابو بکر کوئی گواہ لاؤ، اس نے رب کی شان میں گستاخی کی. حضور مجلس ساری مشرکین کی، مسلمان تو وہاں تھا کوئی نہیں، میں گواہ کہاں سے لاؤں؟ آپ نے فرمایا ابو بکر جو بھی ہے ضابطہ یہی ہے، گواہ لانا پڑے گا. صدیق اکبر سوچوں میں گم قریب تھا، میرے آقا اس مشرک کو اجازت دیتے اور وہ بدلہ لیتا کہ رب ذوالجلال نے آسمانوں پر جبریل امین فرمایا جبریل جلدی پہنچ، جبریل جلدی پہنچ. اگر زمین والوں میں ابو بکر کی گواہی دینے والا کوئی نہیں تو آسمانوں پر رب جو موجود ہے. قد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. ہم نے خود سنا اس مشرک نے کہا اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. خود رب ذوالجلال صدیق اکبر کے لیے وکیل صفائی بن گئے. یہ کمال کس کا تھا؟ یہ عظمتیں کیسے ملی جن پر کل کوئی حکومت کرنا گوارا نہیں کرتا تھا؟ آج وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں زمین پر چلتے ہیں. میرے آقا تشریف فرمائے، نوریوں کا سردار جبریل ساتھ بیٹھا ہوا ہے، سامنے سے فارس سے آپ کا شاگرد سلمان آ رہا ہے. پھٹے پرانے کپڑے ہیں، خستہ حالت ہے، فقیرانہ حیات ہے، نہ ہٹو بچوں کی صدا ہے، نہ شور و غوغا ہے، چپکے سے چلے آ رہے ہیں. جبریل بول اٹھے، حضور سامنے سے سلمان آ رہے ہیں. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل تم نوری ہو، سلمان خاکی ہے. تم عرش کے مکین ہو، سلمان مدینے کے رہنے والا ہے. تم فرشتوں کے رئیس ہو، سلمان مدینے کا گمنام مسلمان ہے. بھلا تم سلمان کو جانتے ہو؟ جبریل عرض کر حضور زمین والے اتنا نہیں جانتے جتنا آسمان والے جانتے ہیں. اس غریب سلمان کو اتنا زمین والے نہیں جانتے جتنا آسمان والے جانتے ہیں. کیوں؟ پلازے بہت ہیں؟ نہیں. سوسائٹیوں کا مالک ہے؟ نہیں. 22ویں گریڈ کا افسر ہے؟ نہیں. سلمان میں دو خوبیاں ہیں، ایک سلمان میں عاجزی بہت ہے، دوسرا سلمان سورہ اخلاص کی تلاوت بہت کرتے ہیں. آپ غور فرمائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور پھر نسبت. ابھی مولانا عبدالواحد صاحب نسبت کا ذکر کہہ رہے تھے، کس نسبت سے ہم یہاں بیٹھے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نسبت نصیب ہوئی حضرات صحابہ کرام کو. آپ غور کریں، ساری دنیا کے ولی کتب ابدال مل کر بلال کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے. کیوں؟ بعد والے ریاضت مجاہدہ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن وہ آنکھیں کہاں سے لائیں گے جن آنکھوں سے حضور کے چہرے انور کی زیارت کی؟ سبحان اللہ. کان کہاں سے لائیں گے جن کانوں سے انہوں نے حضور کے ارشادات کو سنا ہے؟ وہ نمازیں کہاں سے لائیں گے جو انہوں نے حضور کی اقتداء میں پڑھی ہیں؟ وہ بشارتیں کہاں سے لائیں گے جو بشارتیں زمان نبوت سے نہیں ملی ہیں؟ کہ عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ نادار صحابی میں انتقال ہوا، میرے آقا نے قبر میں اتارا، رحمت والے ہاتھوں پر رکھ کر تدفین سے فارغ ہو کر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں تیرا رسول اس غریب عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا. عمر موجود ہیں جنازے میں، ابن مسعود موجود ہیں جنازے میں، تڑپ گئے یہ اعلان سن کر کاش یہ میت ہماری ہوتی. یہ اعلان کس کے لیے ہوئی ہے؟ صحابہ کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جنازے ہمارے خطیب صاحب پڑھائیں اور صحابہ کے جنازے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. ہم جنازے کے بعد ایک اعلان کریں، اور کیا اعلان کرتے ہیں جنازے کے بعد؟ ہم روٹی کھا لی، سارے مہمان روٹی کھا لی. ہاں ہمارا کام روٹی کے بغیر تو ہوتا نہیں ہے. اور سارے اور کیا اعلان ہوتا ہے؟ ایک اور بھی ہوتا ہے شاباش. حضرت مولانا مفتی عبداللہ صاحب نے صحیح فرمایا. پرسوں انشاءاللہ رسم کل ہوگی.
ہاں فرض نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے رسم ہے لیکن جڑا نہ ہے اسے خیر نہیں. ہاں اس قوت کے ساتھ اعلان پرسوں انشاءاللہ رسمیں اور ساتھ اعلان کر رہے ہیں یہ رسم ہے لیکن عثمان ہم تو یہ اعلان کرتے ہیں روٹی کھا کے جائے پرسوں رسم میرے آقا ایک اعلان فرماتے تھے دعا کرو اللہ ہمیں حضور کی غلامی نصیب سچی غلامی نصیب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا میرے آقا نے فرمایا او لوگو یہ مرنے والا دنیا سے چلا گیا پیچھے یتیم اولاد چھوڑ کے گیا جو یہ مال چھوڑ کے گیا ہے وہ مال تو اس کے یتیم بچوں کا ہے اور جو قرضہ چھوڑ کے گیا ہے وہ قرضہ میں محمد الرسول اللہ ادا کروں گا. اللہ کرے ہمیں بھی کوئی ایسا اعلان کرنے کی توفیق مل جائے کوئی مولوی کر دے کوئی پیر کر دے کوئی تاجر کر دے ہاں کسی کو ایسا میرے آقا فرمایا جو مال چھوڑ کے گیا ہے وہ مال تو یتیم بچوں کا ہے اور جو قرضہ چھوڑ کے گیا وہ قرضہ میں محمد رسول اللہ. غور کرو یہ بشارتیں یہ اعلان یہ کفالتیں یہ کن کے لیے تھیں صحابہ کے لیے تھیں اور صحابہ کو میں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور آپ نیت کرو کہ انشاءاللہ حضور کی نسبت والی ہر چیز کی قدر کریں گے انشاءاللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہوئی صحابہ کو ساری دنیا کے ولی کتب ابدال مل کر ایک بلال کے مرتبے کو اور کرو. مکہ مکرمہ پہلے سے عظمت والا شہر چلا آ رہا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے رب ذوالجلال نے کیا فرمایا فرمایا لا اقسم بهذا البلد میرے محبوب میں شہر کی گلیوں کی قسم کھاتا ہوں کیوں میرے رب یہاں بیت اللہ ہے فرمایا وہ تو پہلے بھی تھا زمزم کا کنواں ہے فرمایا وہ تو پہلے بھی تھا صفا اور مروہ ہے فرمایا وہ تو پہلے بھی تھے منا مزدلفہ اور عرفات ہے فرمایا وہ تو پہلے بھی تھے پھر میرے رب آپ اس شہر کی قسم کیوں کھاتے ہیں فرمایا وانت حل بهذا البلد اس لیے کہ میرے محبوب آپ کے مبارک قدم اس شہر میں لگ گئے ہیں آپ کے قدم لگے اور اس شہر کی قسم مدینہ یثرب تھا حضور تشریف لے گئے طیبہ ہو گیا طابہ ہو گیا مدینہ المنورہ ہو گیا رب کا محبوب ترین شہر ہو گیا. حضور تشریف لے جا رہے ہیں ہجرت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الوداعی نگاہ ڈالی بیت اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر مکہ تو بڑا مکرم ہے بڑا معظم ہے بڑا محترم ہے تجھ پر روزانہ اللہ کی سینکڑوں رحمتیں نازل ہوتی ہیں یہاں کے رہنے والے مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں تمہیں کبھی نہ چھوڑتا. پھر میرے آقا نے دعا فرمائی اے اللہ ذرا غور کریں کتابوں میں علمی بحث آتی ہے کہ مکہ مکرمہ افضل ہے یا مدینہ منورہ افضل ہے کچھ علماء کے نزدیک مکہ افضل ہے کچھ کے نزدیک مدینہ لیکن اس علمی بحث کے اختتام پر علماء نے ایک فیصلہ کن بات لکھی ہے اور وہ یہ کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرماتی دعا فرمائی اے اللہ میں تیری توحید کی خاطر تیرے دین کی خاطر اس شہر کو چھوڑ رہا ہوں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب اب تو مجھے وہاں بھیج دے جو تجھے سب سے زیادہ محبوب وہاں بھیجا مدینہ منورہ میں فرمایا حضور کا محبوب ترین شہر مکہ مکرمہ اور رب کا محبوب ترین شہر مدینہ منورہ. محبت کا تقاضا یہ تھا ہونا بھی یہی چاہیے تھا حضور کو مکہ محبوب کے بیت اللہ ہے رب کو مدینہ محبوب کے محبوب کا مقام ہجرت بھی ہے مقام دفن بھی ہے. اللہ دعا کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت والی ہر چیز سے اللہ ہمیں محبت نصیب فرمائے اور جس چیز کو حضور کی نسبت نصیب ہو گئی دنیا اور آخرت کی عزتیں اسے مل گئیں. آج میرے دوستو ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے گزر جاتا ہے کانفرنسیں ہوتی ہیں بازار سجتے ہیں لائٹیں لگتی ہیں جھنڈیاں لگتی ہیں دیگیں پکتی ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن ایک انچ تبدیلی نہیں آتی. مہینہ آتا ہے گزر جاتا ہے عشق کے نعرے ہیں عشق کے دعوے ہیں محبت کے دعوے ہیں لیکن سر سے لے کر پاؤں تک زندگی میں ایک انچ تبدیلی نہیں آتی. میں کہا کرتا ہوں اگر عشق کے ساتھ یہ حال ہے تو عشق نہ ہوتا تو پھر پتہ نہیں کیا حال ہوتا. کسی گاؤں میں ساری لوگ پڑھ تھے نا صرف گاؤں کے مولوی صاحب پڑھے ہوئے اور مولوی صاحب نے گزارے کندھوں میں کانا راجا گاؤں کے لوگوں کو تاریخ معلوم کرنی ہوتی ہے صرف مولوی صاحب کو پتا تھا اور انہوں نے یہ انتظام کیا ہوا تھا کھڑا رکھا ہوا تھا پہلی تاریخ کو ایک گٹھلی ڈال دیتے اگلے دن ایک اور ڈال دیتے اگلے دن ایک اور ڈال دیتے روز ایک گٹھلی ڈال دیتے پھر کوئی آتا گن کر بتا دیتے آج یہ تاریخ
गांव के शरारती बच्चों को पता चल गया, उन्होंने बहुत सी खजूर की गुठलियां लेकर घड़ा ऐसे भर दिया जैसे हमारे यहाँ वोटों के बक्से नहीं भरे जाते। फिर कोई आदमी तारीख पूछने के लिए आया, मौलवी साहब अंदर गए तो वहां तो मौसम ही बदला हुआ था, कौन को भरपूर मैंडेट मिल चुका था। खैर खड़ा उल्टाया, गुठलियां गिनी, पसीना आ गया घबराहट की वजह से, पसीना पूछा, घबराहट को संभाला, बाहर तशरीफ लाए। साहिल ने पूछा हजरत आज क्या तारीख है? फरमाने लगे तारीख 75 है। उसने कहा मौलवी साहब अल्लाह का खौफ करो, तारीख भी कभी 75 हुई है? उन्होंने कहा अल्लाह का खौफ करके कम बता रहे हो, वरना तारीख तो 400 से ऊपर चली गई है, तारीख तो बहुत दूर चली गई है। मैं कहता हूँ अगर इश्क के साथ ये हाल है तो इश्क न होता तो फिर पता नहीं क्या हाल होता। दुआ करो अल्लाह हमें हुजूर की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। आज हम ये देखते हैं चल क्या रहा है, और मौलवी साहब तुसा की पता बात आजकल चल यही रहा ना, फैशन ही आपकी अदाएं एक तरफ रह गई, आपके मुबारक तरीके एक तरफ रह गए। और दोस्तों ये ज़हन में रख लो, मेरे आका इज्जत वाले, आपकी अदाओं में अल्लाह ने क़यामत तक के लिए इज्जत रखी है। खा वो तलवार का तीर का दौर हो, खच्चर और ऊंट का दौर हो, या मिसाइल और टेक्नोलॉजी और हवाई जहाज का दौर हो, क़यामत तक के लिए कोई सा दौर भी आए, क़यामत तक के लिए अल्लाह ने अपने महबूब की अदाओं में इज्जत भी रखी है, कशिश भी रखी है। बेशक हमारे एक शागिर्द बरतानिया से पढ़ने के लिए यहाँ आए, पढ़ के गए, वहीं की नेशनलिटी उनकी है, अब अमेरिका में वो मदरसा चला रहे हैं। उसने मुझे खुद सुनाया, बड़ा खूबसूरत नौजवान, खूबसूरत दाढ़ी, लंबा कुर्ता और पगड़ी और सलवार टखनों से ऊपर। कहने लगा इसी हुलिये में मैं अमेरिका के एक मारूफ शाहराह पे जा रहा था, हजारों गाड़ियां मिनटों में गुजर रही थी, 3 पीस सूट पहने लोग गुजर रहे थे, किसी को किसी की तरफ देखने की फुर्सत न थी। एक गोरे ने मुझे देखा, देखता ही चला गया, उसकी नजर मुझ पर टिक गई और फिर मेरे करीब आकर बड़े हसरत के आलम में मुझसे पूछने लगा आप शहजादे हो, प्रिंस हो? मैंने कहा जी नहीं, मैं मुसलमान हूँ। कहा मुसलमान हो तो फिर तो शहजादी हो, हजारों लोग कीमती लिबासों में गुजर रहे हैं, किसी की तरफ मेरी निगाह नहीं उठी, तेरे इस हुलिये ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया, इसलिए कि इस लिबास की निस्बत थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई सा दौर हो, कोई सा वक्त हो, कोई सा मुल्क हो, याद रखें मेरे आका की अदाओं में क़यामत तक के लिए अल्लाह ने इज्जत और वक़ार रखा है, उसी के अंदर सुकून इत्मीनान रखा है। नियत करो इंशाअल्लाह हुजूर की अदाओं का बनाएंगे इंशाअल्लाह। आज गौर करो, नौजवान ने पीछे गुत रख ली, कानों में मुर्गियां डालनी, इसको बाजी बनने का शौक है, फूलों वाली कमीज पहननी, हाँ, और लड़की ने उसको भाईजान बनने का शौक है, जीन्स वाली पतलून पहन ली और ऊपर से बाल कटवा दिए, दूर से आते तो पता नहीं चलता सकीना आ रही है, गुलाम रसूल आ रहा है। ऐसा हुलिया बिगड़ गया और इस पर खुश, इसको तरक्की का नाम दे दिया, खिर्द का नाम जुनू रख दिया, जुनू का नाम खिर्द रख दिया, इज्जत को जिल्लत और जिल्लत को। आज याद रखें यहूद और नसारा की ये गुलामी सरासर जिल्लत है, जिल्लत। आज उसको हमने इज्जत का नाम दे दिया, लिबास में नंगे हो गए, हाँ, और पाकीज़ा मुआशरत को छोड़कर मोती देकर हमने मेहंदियां ले ली, हीरे जवाहरात देकर हमने पत्थर ले लिए और हम खुश हैं, हम तो तरक्की पर हैं। हिंदुस्तान में एक आदमी आया ना, ईरान से हिंदुस्तान देखने के लिए, फारसी बोलने वाला, उसने किसी मिठाई की दुकान से बगैर पूछे, हाँ, बगैर खरीदे मिठाई खा ली। अब दुकानदार ने कहा इसका क्या करें, उसने सजा देने के लिए बच्चों को बुलाया, बच्चों को पीछे लगा दिया, इसको गधे पर बिठाया और बच्चों ने पीछे ढोल पीटना शुरू किया ताकि इसको खराब करके शहर से बाहर निकाला, चला गया। जब पहुंचा ना अपने मुल्क में, लोगों ने पूछा था हिंदुस्तान में रफ्ती थे तू रियाफ्ती, हिंदुस्तान कहते कैसा मुल्क है? उसने कहा हिंदुस्तान खूब मुल्क है, हलवा खुर्दन मुफ्त, सवारी खर मुफ्त, फौजी तिफला मुफ्त, टमटा मुफ्त। उसने कहा बड़ा बेहतरीन मुल्क है, अब तक हलवा मुफ्त में मिलता है, बच्चों का प्रोटोकॉल मुफ्त में है, गधे की सवारी मुफ्त में है, टमटा मुफ्त में है, बहुत बेहतरीन मुल्क है। आपको उसकी बेवकूफ़ी पर हंसी आई, क्यों? इसलिए कि इनमें से हर एक चीज जिल्लत की थी, उसने जिल्लत की चीज को इज्जत की समझ लिया। आज रोशन ख्याली के नाम पर, तरक्की के नाम पर, मॉडर्निज्म के नाम पर हम नंगे हो गए। आप गौर करो, वो पाकीज़ा मुआशरत हुजूर की लाई हुई आपकी निस्बत वाली कहाँ खो गई?
برطانیہ میں ایک عالم تقریر کر کے فارغ ہوئے لندن میں، ایک گورا نوجوان اٹھا، کہنے لگا کیا بات ہے، اسلام میں عورت کی ملازمت کو پسندیدہ نظر سے نہیں دیکھا جاتا، شرائط کے ساتھ مجبوری کی صورت میں اجازت ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے، کیوں نہیں ملازمت کرنے دیتے عورت کو؟ انہوں نے کہا تمہاری ملکہ الزبتھ کیوں نہیں ملازمت کرتی؟ کہا وہ کیوں کرے، وہ تو ملکہ ہے۔ کہا تمہاری ایک ملکہ ہے، اسلام میں ہر گھر کی خاتون ملکہ ہے، اسلام میں ہر گھر کی خاتون ملکہ ہے۔